سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من حسین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس موضوع پر گفتگو کرنے کی پروردگار عالم نے آپ کی خدمت میں توفیق عطا فرمائی وہ موضوع ہے وراثت انبیاء السید الشہداء تا شہید امت۔ آپ کی خدمت میں بار بار یہ عرض ہوتا رہا کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت کے حصول کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط انبیاء کا جو مکتب ہے اس مکتب کے جو نظریہ کائنات اور آئیڈیالوجی ہے، جو اس کے عقائد ہیں، جو اس کے معارف ہیں، ان معارف کو صحیح طرح سے سمجھ کر ہضم کرنا۔ دوسری شرط اپنے اندر انبیاء علیہم السلام کی صفات کو اپنے آپ کو اس سے مزین کرنا۔ اور تیسری شرط انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ جب انسان ان 3 شرائط پر جس حد تک عمل کرے گا نتیجتاً اسی حد تک اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی صفات کا وارث بن سکے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انبیاء کی تمام دعوت کا مرکز اور محور توحید ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، طاغوت کا انکار، اس کا تعلق توحید سے ہے۔ معاشرے میں قیام عادل، اس کا تعلق توحید سے ہے۔ اسلامی اقدار، الہی اقدار کا معاشرے میں قیام اور غیر انسانی اور شیطانی اقدار کو، معاشرے کو ان اقدار سے پاک کرنا، اس کا تعلق بھی توحید سے ہے۔ سب چیزیں اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، انبیاء کی جتنی تعلیمات ہیں، سب کی کا محور و مرکز توحید ہے۔ سب کے سب توحید کے گرد گھومتے ہیں۔ پس توحید مرکزی ترین محور ہے۔ آپ جس تعلیمات اسلام میں سے جس تعلیم کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ توحید سے متصل ہے، اس کا تعلق توحید سے ہے۔ اور اگر کسی چیز کا تعلق توحید سے نہیں ہے، اگر کوئی چیز توحید سے دور ہے، مظاہر توحیدی سے دور ہے، تو آٹومیٹکلی سمجھ لیجئے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تحریک انبیاء، نہضت انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس اسی توحیدی معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ عادلانہ معاشرہ ہو، ایک معاشرے میں عدل قائم ہو۔ جب آپ معاشرے میں عدل قائم کرنا چاہتے ہیں تو عدل قائم کرنے کے لیے ظاہری بات ہے ایک اہم ترین چیز ظلم کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے، ظلم کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دینا ہے۔ یہ اہم ترین کام ہے کہ ظلم کو معاشرے میں ختم کریں۔ عدل کے قیام کے لیے پہلا ترین کام یہ ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ ظلم کے خلاف اٹھیں گے، جب آپ عدل کے لیے اٹھیں گے، عدل کے قیام کے لیے اٹھیں گے،
تو دنیا میں بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں کہ جن کے مفادات خطرے میں پڑیں گے۔ جب آپ توحید کا علم لے کر آگے نکلیں گے تو ظاہری بات ہے وہ جو شرک کے مظاہر ہیں، وہ جن کا مفاد مظاہر شرک میں ہے، جن کا مفاد باطل کے مظاہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ توحید کے پرچم کو آگے لے کے بڑھیں اور پورے معاشرے کو مواحد کریں، پورے معاشرے میں ظلم کا خاتمہ کر کے معاشرے کو عادلانہ معاشرہ بنائیں۔ لہذا وہ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جنود شیطان کے لشکر آپ کے مقابلے میں، اس شخص کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے جو یہ مقصد لے کے آئے گا۔ لہٰذا یہاں پر انبیاء کی ایک اور صفت اور خصوصیت اور تعلیمات میں سے اہم ترین تعلیمات اور تعلیم سامنے آتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ عدل کے قیام کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اور تاکہ معاشرے میں جیسے ایک انسان کو خدا نخواستہ کینسر ہو جاتا ہے، ایک سرطانی پھوڑا اس کو نکل آتا ہے، ناسور نکل آتا ہے، پورے بدن کو بچانے کے لیے اس ناسور کا کاٹنا ضروری ہے۔ بازو پہ ناسور ہے، اس ناسور کا کاٹنا ضروری ہے۔ نہیں کاٹیں گے، یہ تکلیف برداشت نہیں کریں گے، تو پھر نتیجتاً پورے کا پورا بدن جو ہے وہ فساد کا شکار ہوگا اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ معاشرے کو اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، معاشرے کو اگر موت سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ معاشرے میں ایسے سرطانی پھوڑوں کو، ایسے ناسوروں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا فلسفہ۔ جہاد کیا ہے؟ دیکھیے رہبر معظم شہید فرماتے تھے کہ جہاد کے بارے میں دو نقطہ نظر ایسے ہیں معاشرے میں جو رائج ہیں جو کہ غلط ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاد یعنی صرف اور صرف اسلحے سے دشمن خدا کے مقابلے میں لڑنا، یعنی یہ نقطہ نظر جہاد کی حدود کو بہت محدود کر دیتا ہے، جہاد کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ یعنی صرف اور صرف جہاد بالسیف کو جہاد سمجھتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، جہاد بالسیف جہاد ہے، جہاد کی اعلیٰ ترین جو ہے وہ مصادیق میں سے ایک ہے، لیکن جہاد بالسیف کل کا کل جہاد نہیں ہے۔ اگر تعریف جہاد کی اس طرح سے کی جائے کہ اس میں صرف جہاد بالسیف آئے گا تو یہ کیا تعریف جامع نہیں ہوگی، یہ جامع افراد نہیں ہوگی۔ جہاد کی بہت ساری چیزیں ہیں جو جہاد کے مصادیق ہیں، لیکن اس تعریف کی وجہ سے جہاد سے نکل جائیں گے۔ دوسری تعریف ایسی ہے کہ جو معنی اغیار نہیں ہے۔ ہر جدوجہد کو، انسانی اقدار کو نافذ کرنے کے لیے یا غیر انسانی اقدار کے خلاف ہر جدوجہد کو جہاد قرار دیا جاتا ہے۔ منشیات کے خلاف جہاد، غربت کے خلاف جہاد، جہالت کے خلاف جہاد۔ مثلا یہاں پر ہر چیز کو جہاد کہہ دیا، ہر کوشش کو، ہر مثبت کوشش کو جہاد کہہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معنی اغیار نہیں ہے۔ یہ تعریف جو ہے وہ جہاد سے بہت وسیع رکھتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو جہاد کے زمرے میں نہیں آتی، اس تعریف کی وجہ سے جہاد کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ پھر جہاد کیا ہے؟ جہاد یعنی جب بھی کسی دشمن کی طرف سے اسلام اور مسلمین یا اسلام یا مسلمین کو خطرہ لاحق ہو، اس خطرے کے مقابلے میں دفاع کرنے کے لیے جو آپ جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ جدوجہد اللہ کے راستے میں ہو، اس جدوجہد کو جہاد کہا جاتا ہے۔ پس اس میں 5 عناصر ہیں۔ پہلا، دشمن کا ہونا ضروری ہے۔ پس اگر دشمن نہیں ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہاد نہیں ہوگا۔ جدوجہد ہوگی، جہاد نہیں ہوگا۔ دشمن کا ہونا ضروری ہے۔ دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ دشمن کی طرف سے خطرہ ہونا ضروری ہے۔ دشمن موجود ہے لیکن وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پر بھی جو جدوجہد ہوگی وہ جہاد نہیں قرار پائے گی۔ دشمن کے ساتھ دشمن کی طرف سے خطرہ، اور یہ خطرہ اسلام و مسلمین کو لاحق ہو،
تیسرا عنصر یہ ہے. چوتھا عنصر کیا ہے؟ چوتھا عنصر یہ ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر جدوجہد ہو، دفاع میں جدوجہد ہو. پس اگر دفاع میں جدوجہد نہیں ہے، دفاع نہیں کر رہے، تو یہاں بھی جہاد نہیں ہے. اور پانچواں عنصر اور سب سے اہم عنصر، کیونکہ اسلام کی ساری تعلیمات گھومتی ہی توحید کے گرد ہیں، تو لہٰذا پانچواں اور سب سے اہم عنصر یا سب سے پہلا عنصر کہا جائے فی سبیل اللہ ہونا، اللہ کے راستے میں ہونا. یہ 5 عناصر اگر شامل ہو گئے تو جو بھی جدوجہد ہوگی، جس طرح کے خطرے کے مقابلے میں ہوگی، اس جدوجہد کو جہاد کہیں گے. اگر دشمن اسلحہ لے کے مقابلے میں آ گیا، میدان میں آ گیا ہے، اب جو آپ کی عسکری دفاع ہوگا اللہ کے راستے میں، وہ جہاد ہوگا. اگر دشمن میڈیا وار اور پروپیگنڈا وار لے کے آ گیا اسلام اور مسلمین کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں آپ حقائق کو بیان کر کے جو دفاع کر رہے ہیں، یہ آپ کا جہاد ہوگا. اللہ کے راستے میں ہو، یہ جہاد ہوگا. دشمن اگر معاشرے کو معاشی اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے سے اور اقتصادی مختلف طرح کے بحرانوں کے ایجاد کر کے کمزور کر رہے، اب آپ اس کے مقابلے میں آتے ہیں اور معاشرے کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اسلامی معاشرے کو، یہ آپ کا جہاد ہوگا. پس جس میدان میں بھی دشمن ہو اور دشمن کی طرف سے خطرہ ہو، اور اس خطرے کے مقابلے میں دفاع کے لیے اللہ کے راستے میں ہم جدوجہد کریں گے، وہ جہاد قرار پائے گا. تمام انبیاء نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تمام انبیاء کی سیرت مشترکہ ہے جہاد. اللہ کے راستے میں دشمنیاں مول لی ہیں، اللہ کے راستے میں طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی ہیں، لوگوں کو تمسخر برداشت کی ہے. یا حسرتاً علی العباد، کہ اے یہ جو اللہ میرے بندے ہیں، خدا اس کے بارے میں کہہ رہے کہ یا حسرتاً للعباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کا استہزاء کیا، اس کا تمسخر کیا، اس کا مذاق اڑایا، اس کے راستے میں رکاوٹیں ایجاد کی. پس جب انسان راہ انبیاء پر چلتا ہے تو یوں نہیں ہے کہ صرف اس کو بہشت ملے گی، بہشت کے میوے ملیں گے، حوریں ملیں گی، سب اچھا ہوگا. نہیں، اس راستے کا وارث بننے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ سختیاں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، جگہ جگہ ایسے حالات پیش آئیں گے جہاں پہ صبر اور استقامت کی ضرورت ہوگی، جہاں پہ شجاعت کی ضرورت ہوگی. جگہ جگہ ایسی رکاوٹیں پیش آئیں گی جو راستے سے پیچھے واپس پلٹنے پر انسان کو مجبور کرنے کی کوشش کریں گی، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گی. تمام انبیاء، جو بھی انبیاء ہیں، ان کے مقابلے میں دشمن آئے. کیوں؟ کیونکہ جب توحید کا پرچم آپ نے بلند کرنا ہے، عدل و عدالت کا پرچم بلند کرنا ہے، تو ظالموں کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ظالموں کو یہ کسی طرح سے بھی گوارا نہیں ہوگا. کأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر. کتنے ہی ایسے انبیاء ہیں جن کے ساتھ مل کر، جن کی رقاب میں کثیر تعداد میں ربیون نے جہاد کیا ہے. ربیون یعنی عالم ربانی، وہ کہ جس کا رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، وہ عالم کہ اس کی نسبت ہی رب کی طرف ہو گئی ہے، ربی ہو گیا ہے، وہ عالم ربانی، پاکیزہ عالم. کثیر تعداد میں انبیاء کے ساتھ مل کے علماء نے جہاد کیا، اور صرف پھر جہاد ہی نہیں صرف کیا، یہاں استقامت بھی ہے. کیا فما بے بخشید
صلوات پڑھ لیجیے گا محمد وآل محمد کی ذات پر. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. جو اللہ کے راستے میں مصیبتیں ان پر آئیں، ان مصیبتوں نے انہیں کمزور نہیں کیا. وما ضعفوا، اور کہیں بھی یہ ضعیف نہیں ہوئے. وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. پھر اجر ان کو کیا ملا اس صبر کا، اس استقامت کا، کہ اللہ نے پھر اللہ ان کو یہ اللہ کے محبوب قرار پاتے ہیں. یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں محبت خدا کا. اس سے بڑی بات یہ کہ خدا خود آگے بڑھ کے کہے کہ یہ میرا محبوب ہے. اسی لیے خیبر میں جو پرچم دیا گیا، اب اس پرچم کی سب کو کیوں طلب تھی؟ ان کو بھی جو آزما چکے تھے اپنی قوت بازو کو بھی، ان کو بھی جن کو کبھی پہلے طلب نہ ہوئی. خود بولا کیوں طلب تھی؟ کیونکہ اس میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ کل پرچم مرد کو ملے گا، ایسے مرد کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوگا. یہ دعویٰ تو سب کا تھا، لیکن اور اللہ اور رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہوں گے. وہ کرار ہوگا، بر بر کے حملے کرے گا، غیر فرار ہوگا. پس خیبر شکن کے ماننے والے نعرہ حیدری لگانے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ زبان پہ یا علی ہو اور جہاں دشمن کا مقابلہ کرنا ہو وہاں میدان سے پیچھے ہٹ جائے. نعرہ حیدری یا علی ان کو زیب نہیں دیتا. یہاں پر اللہ کے راستے میں علی مرتضیٰ کا اگر آپ پوری زندگی کو دیکھیں اور اس زندگی کا خلاصہ کرنا چاہیں تو زندگی کا خلاصہ کیا ہوگا؟ پوری کی پوری زندگی جب سے اسلام آیا تب سے لے کے شہادت تک پوری کی پوری زندگی مبنی ہے اللہ کے راستے میں جدوجہد پر. ایک لمحہ نہیں ہے کہ جب علی کو کسی نے آرام کرتے ہوئے دیکھا ہو. اگر علی نے آرام کیا بھی ہے تو وہاں کیا ہے جب تلواروں کے سائے میں موت کا سایہ لہرا رہا تھا. اگر علی سویا بھی ہے تو وہاں سویا ہے کہ جہاں پہ آج نیند موت کے سائے میں، جس کو جہاں نیند نہیں آتی کسی کو، وہاں پہ علی مرتضیٰ سوئے ہیں. ورنہ علی مرتضیٰ نے آخری دن بھی، ضربت کے دن بھی کہا تھا، اے سحر کے ستارے گواہ رہنا کہ علی نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. وہی علی جس کو صبح کے ستارے نے کبھی بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، وہی علی جب سونا جہاد فی سبیل اللہ بن گیا تو بستر نبی پہ اس طرح سویا کہ علی کو اس سے پرسکون نیند کبھی بھی نہ آئی تھی. کیا ہے؟ ممکن ہے کہ سونا بھی فی سبیل اللہ ہو کہ جہاد فی سبیل اللہ بن جائے. کب؟ جب انسان کی زندگی توحیدی زندگی ہو، اور جب انسان اللہ کی رضا کے لیے موت کو اس طرح سے گلے لگا لیتا ہے، اس سکون کے ساتھ اس بستر پہ سو جاتا ہے، تو پھر وہ مرضات الہی کو خرید لیتا ہے. پھر اس کا یہ سونا کم قیمت میں بکنے والا نہیں ہے. تو پس جتنے بھی انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، سب کی زندگیاں جہاد میں گزری. ان کے ساتھ کتنے ہی علماء ربیون انہوں نے مل کے مقابلہ کیا، اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے کیا کہا؟ اللہ ربنا، اللہ ہمارا پروردگار ہے. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے. اللہ ربنا کہنا پہلا مرحلہ ہے. اللہ ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ربنا کا مطلب یہ ہے ہوائے نفس میری رب نہیں ہے. اللہ ربنا کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میرا رب نہیں ہے.
اللہ ربنا کا مطلب یہ ہے کہ میرے علاقے کا، میرے گاؤں کا چودھری میرا رب نہیں ہے۔ اللہ ربنا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پروردگار عالم کے دین کے راستے میں حائل ہوگا، رکاوٹ بنے گا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اسی لیے تو کہا نا، صرف یہ نہیں کہا کہ ان الذین قالوا اللہ ربنا، صرف یہ نہیں، بلکہ ساتھ کیا، ثم استقاموا، پھر استقامت کی۔ یعنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ربنا کہنا، آپ دیکھیے ہم بھی اللہ ربنا کہتے ہیں، توحید کے کتنے ہی دعوے دار ہیں اس وقت پوری دنیا میں، لیکن کیا ان کو استقامت کی ضرورت پا رہی ہے؟ نہیں۔ حقیقی قرآنی توحید وہ ہے کہ جس کے بعد مزاحمت کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے بعد استقامت کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے بعد دنیا کے شیاطین انسان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم استقاموا، اس کے بعد کیا کیا؟ استقامت کی۔ پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ، پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوں گے جو ان کو بشارت دیں گے کہ اللہ تحزنوا، کہ حزن نہ کرو، خوف نہ کرو، ان کو بہشت کی بشارت دیں گے۔ لیکن کب؟ اللہ ربنا کہنے کے بعد ثم استقاموا کی منزل، جہاد کی منزل انسان طے کرے، تب انسان جو ہے وہ توحید کا جو حق ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے مومنین کیسے چاہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی رحمانیت دیکھیے، خدا کی فیاضیت دیکھیے، جس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ ہیں، جو جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ جو میں نے خود دیا ہے یہی میں تم سے خرید رہا ہوں، یہی تمہاری جانیں تم سے خرید رہا ہوں، یہی تمہارے اموال تم سے خرید رہا ہوں۔ مقابلے میں کیا دے رہا ہوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، مقابلے میں تمہیں جنت دے رہا ہوں۔ کرنا کیا ہے تم نے؟ یقاتلون، کرنا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اس مال سے، ان جانوں سے۔ بس حقیقی معنی میں مومن وہ ہے جس نے اپنی جان اور مال اللہ کو فروخت کر دیا ہو۔ اسی لیے رہبر معظم کہتے تھے کہ شہادت مرگ تاجرانہ ہے، شہادت تاجروں والی موت ہے۔ اور کیسی تجارت؟ یہاں رہبر پھر وہ خوبصورت مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ جیسے ایک شخص ہے، ایک بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے تھے مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ نہیں آتی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کی تفسیر نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان کیسے گھاٹے میں ہے۔ کہا میں نے دیکھا، گرمیوں کا موسم تھا، ایک شخص سائیکل پہ آ کے یا ریڑھی پہ آ کے برف بیچنے آ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اے نجف والو، اس شخص سے برف یا اس کا متاع اس کی خرید لو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ میرا اور آپ کا سرمایہ یہ لحظے ہیں، یہ وقت ہے، یہ عصر ہے، یہ زمانہ ہے، یہ ٹائم ہے۔ چاہے نہ چاہے ہاتھوں سے جا رہا ہے، چاہے نہ چاہے مرنا ہے، چاہے نہ چاہے یہ زندگی دینی ہے اللہ کو، چاہے نہ چاہے۔ لیکن عقل مند ہے وہ شخص کہ اس متاع کو جو مسلسل ہاتھ سے جا رہی ہے، اسی متاع کو اللہ کو بیچ دے، اسی رب کو بیچ دے جس کی دی ہوئی متاع ہے، اسی رب کو بیچ دے جس کی طرف یہ متاع واپس پلٹ رہی ہے، اسی کو دے دے، اور پھر شہادت کی موت کو گلے سے لگا لے، اس کے راستے میں جہاد کرے۔ آپ دیکھیے امام علی مقام اور تمام ائمہ اطہار
کی پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ پر مبنی ہے، جہاد فی سبیل اللہ پہ مبنی ہے. سارے ائمہ. آج میں دکتور رفیع کو سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں رہبر معظم کے خدمت میں جو مجلس ہوتی تھی، اس بار ہم اس نعمت سے محروم ہیں. جو مجلس ہوتی تھی، میں اس مجلس میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا، میرا نظریہ رہبر کے نظریے سے مختلف تھا، مجھے خبر نہیں تھی. میں وہاں پہ بیان کر رہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کو حکومت کا موقع نہیں ملا، امام صادق کو موقع نہیں ملا، لہٰذا وہ اور کاموں میں جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ انجام دیا. پھر مجھے حماسہ امام السجاد علیہ السلام نامی کتاب رہبر معظم نے جو آپ کی تقریروں پر مبنی ہے وہ مجھے گفٹ کی. میں نے اس کو پڑھا، اس کے بعد میرا نظریہ بدلا، میں مجاب ہوا کہ کوئی بھی امام نہیں ہے جس نے حکومت اسلامی کے قیام کے لیے کوشش نہ کی ہو. کوئی بھی امام نہیں ہے، کیونکہ حکومت اسلامی کے قیام کے بغیر، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کی تربیت کا ماڈل یہ ہے کہ پورا معاشرہ دینی اور اسلامی اور الہی ہو جائے، تب تربیت ہوگی، اور یہ اسلامی حکومت کے قیام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. لہذا ہر امام نے جدوجہد کی ہے حکومت اسلامی کے قیام کی خاطر، ہر امام نے، حتیٰ امام سجاد علیہ السلام نے. ہاں جدوجہد، ظاہری بات ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، تو ایک آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے، جو آپ کا لانگ ٹرم جو آپ کا ہدف ہوتا ہے، کچھ آپ کے ٹیکٹیکل پلاننگز ہوتی ہیں جو آپ کی شارٹ ٹرمز اسی اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ ٹیکٹیکل پلاننگ آپ کی ایسی ہو کہ بظاہر اسے نظر نہ آئے، اور آپ کی یہ پلاننگ در حقیقت لانگ ٹرم میں جو ہے وہ ثمر آور ہو. امام سجاد علیہ السلام نے، تمام ائمہ نے، امام حسین علیہ السلام نے اس راستے میں جہاد کیا، اللہ کے کلمے کے اطلاع کے راستے میں. یہ جہاد یا جہاد بالسیف تھا جیسے امام حسین علیہ السلام نے کیا، یا پھر جہاد تبیین تھا جس کو رہبر معظم جہاد تبیین کہتے ہیں. ہر امام نے جو ایک اہم ترین کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی جس 10 سالوں میں جہاد بالسیف نہیں کیا اپنی امامت کے جن 10 سالوں میں، وہاں کیا کیا؟ حقائق کو لوگوں کے لیے بیان کیا. یہ حقائق کا بیان کرنا خود جہاد تھا. کیوں؟ اس معاشرے میں جدھر آپ حکومت اسلامی کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، وہاں لوگوں کو بتانا ہے امامت کیا ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اسلام کا مکتب کیا ہے، اسلام کا سیاسی مکتب کیا ہے، اسلام کا نظریہ سیاست اور نظریہ حکومت کیا ہے. یہ لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو آمادہ کرنا ہے اس کے لیے. اور جہاں پر دشمن آپ کی امامت کے خلاف ہو، وہاں پر یہ جہاد سے کم نہیں ہے، بلکہ جہاد ہے. کیوں میں اطہار کو شہید کیا گیا؟ درس و تدریس دینے پہ، عرفانی دروس دینے پہ، فلسفی دروس دینے پہ، منطق اور نحو اور صرف اور فقہ اور اصول پڑھانے پہ کب کسی کو شہید کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ مبارزہ تھا. اس میں مکتب بیان کیا جا رہا تھا، مکتب امامت، حکومت اسلامی کیسی ہوگی. ایک مکتب بیان کرنا، دوسرا حکمران اپنے مقاصد کی خاطر، اپنے مذموم مقاصد کی خاطر وہ اسلام میں تحریفیں کرتے ہیں، ان تحریفوں کا مقابلہ کرنا دوسرا کام. یہ 2 جہاد تبیین کے کام تھے جو تمام ائمہ نے انجام دیے. حکومت اسلامی کے قیام کے لیے باقی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ 2 کام تمام انبیاء نے کیے. رہبر شہید جو کہ در حقیقت امام حسین کے واسطے سے وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء
حسین ابن علی علیہ السلام اس مکتب کے پروردہ، اس عظیم درسگاہ میں جانے والے، اس سے درس لے کر وراثت انبیاء لینے والے ہیں رہبر معظم۔ رہبر شہید نے بھی اپنی پوری زندگی، رہبر معظم نے اپنے پہلے بیان میں، پیغام میں یہ فرمایا تھا کہ 60 سال مجاہدت، 60 سال جہاد کہنا آسان ہے، عملی طور پہ 60 سال، یعنی جب سے آپ عملی زندگی میں وارد ہوئے ہیں تب سے مسلسل جہاد فی سبیل اللہ، تب سے مسلسل اپنی جان کو خطرے میں ڈالی رکھا۔ رہبر کی جان صرف ان آخری چند دنوں میں خطرے میں نہیں تھی، وہ نوجوانی کی عمر سے جان خطرے میں ہے، جان کو ہتھیلی میں لے کے چل رہے ہیں۔ دشمنان خدا جو اسلام و مسلمین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی طرف سے جو خطرات لاحق ہیں، اس کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے اور معاشرے کو بھی ساتھ ساتھ تیار کرتے رہے، خود بھی سپر بنتے رہے، خود بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے، اور بھی کئی مجاہدین فی سبیل اللہ تیار کیے، ان کی تربیت کی، کئی ربیین تیار کیے، ان کی تربیت کی۔ انقلاب اسلامی سے پہلے بھی، انقلاب اسلامی اور اپنی صدارت کے دور میں بھی، اور رہبری کے بعد بھی۔ اور کہا تھا رہبر معظم نے، جب ہمارے ہاں ایک دھمکی پہ کہ پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے تو ہمارے پہ سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کے ساتھ امریکہ کے حصے میں سب کچھ ڈال دیا گیا، سب کچھ، خود امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے۔ یہی دھمکی ایران کو بھی دی، اور ائمہ سے توسل، اللہ پہ توکل ہمیشہ رہبر کی زندگی میں نظر آیا۔ جمکران آئے اس وقت بھی، یہ 2001 کی بات ہے، جب بش نے کہا تھا کہ یا ہمارا ساتھ دو ہی راستے ہیں، یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو، ساتھ نہیں دو گے، جو ساتھ نہیں دے گا اس کو ہم سٹون ایج میں پہنچا دیں گے، پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ رہبر معظم جمکران آئے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ سے توسل کیا، اللہ سے مناجات کی، ان مناجات کے بعد کہا کہ نہیں، ایران ساتھ نہیں دے گا۔ پورے ایران میں ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی دینا پڑے گا ساتھ، رہبر معظم نے کہا نہیں، ایران ساتھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد ایک تقریر میں فرمایا، کہا جب 2001 میں 11 سپٹمبر کو نیو یارک میں وہ واقعہ ہوا تو کتنے مہینے تک بش اور اس کی ایڈمنسٹریشن پتہ ہی نہیں تھا کدھر ہے، لیکن اگر ہمارے لیے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو میں خود اور سارے مسئولین صف اول میں نظر آئیں گے۔ اور دیکھ لیا آپ نے، پوری دنیا ڈر رہی تھی، ابھی حملہ ہوا کہ ابھی حملہ ہوا، رہبر معظم بنکر میں جا سکتے تھے۔ کتنے ہزار وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رضا خان، جب بادشاہی آئی اس کے بعد کتنے ہزار ٹھکانے تھے پورے ایران میں، اس کے قیمتی لوگوں کے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ رہبر معظم ایک فرسودہ سے، ایک عام سے گھر میں زندگی گزاری، اور سخت ترین حالات میں جان کا خطرہ رہا۔ اس وقت جب دھمکی تھی، کسی جمعے پہ بھی رہبر اتنا جلدی نہیں آئے جتنا اس جمعہ نصر پہ آئے، آ کے بیٹھ گئے، پہلے آ گئے۔ ہمیشہ جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد عصر کی نماز کوئی اور پڑھاتا تھا، عصر کی نماز خود پڑھائی، تعقیبات خود انجام دی۔ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ تربت سید الشہداء سے کیسے اپنے بدن کو متبرک کرتے ہیں، اور پھر آخری خطاب میں کہا کہ ملت ایران اپنے اسلامی اور شیعی دروس کو اچھی طرح سے جانتی ہے، مثلی لا یبایع مثل یزید، ڈٹ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے یوٹیوب پہ کسی اہل سنت کے
ایک عالم دین کی بات سنی. جیسے یہ ہے نا، جیسے حسین ابن علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج حسین کے اس بیٹے کے بارے میں بھی دنیا کی ہر قوم کوشش کر رہی ہے کہ ایک خامنائی ہمارے ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے، دنیا کا جو بھی زندہ ضمیر ہے، حریت پسند ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں. اسی طرح یہ اہل سنت عالم دین کہہ رہا تھا آج سے پہلے ہمیں اگر کسی کو شجاعت کے، حریت کا، ایثار کا، قربانی کا، اللہ کے راستے میں جہاد کی مثالیں دینی ہوتی تھی، تاریخ کی کتابوں سے ورق گردانی کر کے بتانا ہوتا تھا فلاں فلاں شخصیت نے یہ کیا ہے. لیکن آج ہم اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم ان تمام کے لیے مثال دیں گے، کہیں گے سید علی حسینی خامنائی. شجاعت کی مثال سید علی حسینی خامنائی، استقامت کی مثال سید علی حسینی خامنائی. یہ رہبر معظم نے ایک بار وہ ان بڑے معصوم انسان کامل، ان اسووں کے بعد غیر معصوموں میں بھی اسوہ بن کر دکھایا پوری زندگی جہاد پہ. اور ہم سے کیا چاہا؟ ہم سے ایک چیز چاہی کہ ہم جہاد تبیین کریں. جہاد تبیین ہماری ذمہ داری ہے. حقائق کو بیان کرنا یہ پروپیگنڈا کا زمانہ ہے. دشمن سب سے مضبوط پروپیگنڈا میں ہے. اللہ کا کرم ہے، ایک اور یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ عالم اہل سنت کہہ رہا تھا کہ کل مجھ سے پوچھا جائے گا، لوگ کہیں گے کہ بابا جان کیا آپ اس زمانے میں زندہ تھے؟ آپ بھی اس زمانے میں تھے. میرے بچے کہیں گے، جوان عالم دین تھا، کہ جس زمانے میں سید حسن نصر اللہ تھے، جس زمانے میں یحییٰ سنوار تھے، جس میں آیت اللہ خامنائی تھے، تو ہم فخر سے بتائیں گے کہ ہاں ہم اس زمانے میں موجود تھے. تو اللہ کا کرم ہے ہم اس زمانے میں موجود ہیں. کار حسینی کے بعد کار زینبی سب سے اہم اور سب سے اہمیت کا حامل ہے. اگر کار زینبی انجام نہ دیا جائے، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی، خون حسین وہیں کربلا کے میدان میں ہی دب جاتا. جہاد تبیین یعنی خون حسینی کو زندہ رکھنا، نہضت حسینی کو زندہ رکھنا، نہضت اسلامی کو زندہ رکھنا، لوگوں کو حقائق کھول کھول کے بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم ہر جہاد میں رہبر معظم کے پیرو بن سکے. تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شریکت الحسین ہے. حسین کے کام کو، حسین کی قربانی کو آگے بڑھایا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، جبرائیل آئے. جبرائیل نے کہا ان کا نام زینب رکھنا ہے. جبرائیل نے بتایا اے پیغمبر آپ کی اس نواسی پہ یہ مظالم ہوں گے، حسین کے ساتھ ہوں گے، شریکت الحسین ہوگی. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ گھر میں خوشی کا وقت ہے، اللہ نے نواسی دی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ بتایا ابھی جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے. یہاں جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے علماء کہتے ہیں پوچھا بابا میری بیٹی پہ رونے والوں کا ثواب کیا ہوگا؟ کہا تیری بیٹی پہ رونے والوں کا وہی ثواب ہوگا، وہی اجر ہوگا جو حسین کو رونے والوں کو ملے گا. بس یہیں سے زینب اور حسین آپس میں جڑ گئے. بہت پیار تھا زینب کبریٰ کو. کل بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جب جناب زینب کبریٰ کا عقد ہوا نا، 2 شرطیں رکھی. ایک شرط یہ رکھی کہ اے عبداللہ جب بھی حسین کسی سفر پہ جائیں تو میں ساتھ جانا چاہوں، مجھے روکنا مت. دوسرا جب بھی میرے اور حسین کے درمیان 3 دن سے زیادہ جدائی ہو جائے مجھے حسین سے ملنے دینا، میں حسین کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی. اب جب حسین علیہ السلام مدینہ سے چلنے لگے، جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ بھیا میں نے بھی جانا ہے. کہا اے زینب کبریٰ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لو.
عبداللہ کے پاس گئیں، کہا عبداللہ مجھے اجازت دو، حسین جا رہے ہیں۔ کہا بی بی یہ تو آپ کی شرط ضمن عقد ہے، میں آپ کو روک نہیں سکتا، آپ جائیے، اور ہاں یہ میرے 2 شہزادے بھی ساتھ لے جائیے، اگر کسی وقت حسین پر ایسا وقت آیا، اگر کوئی جنگ آئی، انہیں قربان کرنے کا موقع آیا تو ان کو ضرور حسین پہ قربان کیجئے گا۔ زینب کبریٰ نے ان محمد کو بھی ساتھ لے لیا، کربلا میں آ گئیں۔ کربلا کی رات عجیب رات ہے، کربلا کی مائیں عجیب مائیں ہیں، کربلا کی بہنیں عجیب بہنیں ہیں۔ مائیں اپنی اولادوں کو زندگیوں کی دعائیں دیتی ہیں۔ آج کربلا میں شب عاشور مائیں اپنی اولادوں کی موت کی دعا کر رہی ہیں، یا اللہ میرا لال، میری اولاد کل کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی ہے، زینب کبریٰ اور محمد کو تیار کر رہی ہے، اے میرے شہزادوں کل ماموں جان جہاد کریں گے، اس جہاد میں تم نے بھی حصہ ڈالنا ہے، تم نے بھی اپنے حصے کا جہاد کرنا ہے۔ اماں جان بے فکر رہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم کل دادا جعفر طیار کی یاد کو تازہ کر دیں گے۔ اب زینب کبریٰ کا دل مطمئن ہے۔ صبح ہوئی، حملہ مغلوبہ میں ہی آدھا لشکر حسینی شہید ہو گیا۔ پھر حسین نے اس چھوٹے سے مختصر سے لشکر کو ایسے ترتیب دیا کہ صبح کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک ابھی تک کچھ اصحاب زندہ ہیں۔ اصحاب کے بعد اب اہل بیت کی باری آئی ہے، بنی عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ ایک وقت آیا زینب کبریٰ نے اپنے شہزادوں کو، خطابت نہیں ہے، مقتل کے جملے ہیں، اپنے شہزادوں کو نئے کپڑے پہنائے، اپنے شہزادوں کو سوار کے حسین کی خدمت میں لے کے آئے، اور حسین سے کہا بھیا میرے بچوں کو بھی اذن جہاد دیجئے۔ اب حسین کیا کہیں، عالم غیر معلمہ بہن ہے، کیا بہانہ لے کے آئے؟ کہا بہن ان کے بابا عبداللہ ہیں۔ کہا بھائیا جب ہم رخصت ہو رہے تھے مدینہ سے، عبداللہ نے خود ان کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیے ہیں، اور کہا جب حسین کو قربانی کی ضرورت پڑی میرے بچوں پہ کو قربان کر دینا۔ اب حسین کیسے انکار کرے، حسین کے پاس کوئی انکار کا بہانہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے بہن اجازت۔ اب بچے کربلا کے میدان کی طرف گئے۔ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں، یہ عباس علمدار کے بھانجے ہیں، عباس علمدار کے تربیت شدہ ہیں۔ خوب جنگ لڑی شہزادوں نے، لیکن زخموں سے چور ہو کے ایک دفعہ محمد گھوڑے سے گرے اور کہا بھیا میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ اون نے پلٹ کے کہا بھیا کچھ دیر انتظار کرو، میں بھی تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ جنگ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کے اون بھی میدان میں گھوڑے سے گرے۔ اب دونوں شہزادوں نے ماموں کو صدا دی، ماموں میدان میں آئے۔ دعا کرے کسی بھائی پہ یہ وقت نہ آئے کہ اپنی بہن کی نشانیوں کو زندگی کی حالت میں نہیں بلکہ مردہ حالت میں اپنی بہن کے پاس لے کے جانا پڑے۔ حسین کا صبر کتنا زیادہ ہے، اپنی بہن کی نشانیوں کو اٹھایا، ایک کو داہنے ہاتھ سے ایک کو بائیں ہاتھ سے سینے سے لگایا، گنج شہداء کی طرف بڑھے، شہزادوں کے پیر زمین پر خط دے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی قربانی، جب بھی کوئی شہزادہ، جب بھی کوئی بنی ہاشم کا فرد شہید ہو کے آتا اور اس کی ماں یا بہن میدان میں موجود ہوتی تو وہ خیمے پہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی، اور جب بھی کوئی شہید آتا تو حسین علیہ السلام کا در خیمہ پہ زینب کبریٰ انتظار کر رہی ہوتی، بلکہ علی اکبر کے لاشے پر تو حسین سے بھی پہلے پہنچ گئی۔
بیویوں نے دیکھا زینب کبریٰ در خیمہ پہ نہیں نظر آ رہی، ماں ہے شاید برداشت نہیں کر سکے گی، خیمے کے اندر گئی، دیکھا زینب کبریٰ سجدے میں گری ہوئی ہے، شاید دعا کر رہی ہے، اے اللہ میری قربانی کو قبول کر لینا، میرے شہزادوں کو استقامت دینا، انہیں شہادت کی موت دینا۔ بی بی اونو محمد آئے ہیں، جب یہ سنا اونو محمد آئے ہیں، بی بی نے سوچا میں نے تو اونو محمد کو کہا تھا واپس نہیں آنا، جب باہر آئی دیکھا شہزادے زمین پہ شہید ہوئی ہوئی حالت میں۔ اب زینب کبریٰ نے کہا اللہ کا شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر، تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ ماتم حسین۔